ریڈیو پاکستان صوبے پاکستان کے سلسلے عکس برعکس میں ناجائز منافع کے موضوع پہ خصوصی ڈرامائی فیچر سنیے۔ تحریر ڈاکٹر ناصر بلوچ، صداکار خورشید علی، عروج علی، فرخ شبیر، شاہد اقبال، پروڈیوسر سیدہ نغمانہ عدیل۔ جائز اور ناجائز کی تعریف مذہبی اور معاشرتی حوالوں سے کی جا سکتی ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے جائز اس چیز یا کام کو کہا جائے گا جو باری تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو، یعنی جس کام کا باری تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن وہ کام کریں جو میں نے کیا ہے، اور جن کاموں سے منع فرمایا ان کاموں سے رک جائیں۔ معاشرتی حوالے سے جائز ناجائز کی ایک تعریف ہے، یعنی اخلاقی اور قانونی ضابطوں کے مطابق کیا جانے والا کام جائز سمجھا جاتا ہے، اور اس کے برعکس ضابطوں یا قوانین کو ہم ناجائز کہیں گے۔ اسلام میں سب سے معزز پیشہ تجارت کو کہا گیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے بہترین تاجر کہلائے۔ جب ہم ہر کام میں خوف خدا کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو کبھی ناجائز منافع خوری نہیں کریں گے۔ شیخ صاحب کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ یار حمید، تم تو میرے پرانے دوست ہو، میرے دکھ کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہو۔ تم تو جانتے ہو میرے بیٹے مقصود کو، یعنی میں نے کتنی محنت سے پڑھایا لکھایا، اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجا، اتنا بڑا کاروبار ہے، میں چاہتا تھا کہ اسے اپنے کاروبار میں شامل کر لوں۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے، تمہارے کاروبار کو وہ بیرون ملک بھی پھیلا سکتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہاں کے ماحول اور حالات کو سمجھے بغیر وہ اپنے اصولوں پر کاروبار چلانا چاہتا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ آج کل کے کاروبار کے حالات کو سمجھ سکتا ہے۔ نہیں یار، وہ جتنا بھی پڑھ لکھ گیا ہے، MBA اور ACC پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں لایا ہے، مگر میرے سامنے تو اب بھی وہ بچہ ہے۔ میرا 50 سال کا کاروباری تجربہ ہے، وہ یہاں کے ماحول اور کاروباری حالات کو نہیں سمجھ سکتا۔ کیا مطلب؟ کیا نہیں سمجھتا؟ وہ کہتا ہے کہ جتنی تجارت ہے گورنمنٹ کو اتنا ہی ٹیکس دینا چاہیے، وہ کمپیوٹرائز سسٹم پر چلتا ہے۔ الٹا مجھے سمجھاتا ہے کہ جتنا مال ہم بیچتے ہیں اس کا منافع یعنی مارجن کم ہونا چاہیے، یوں کاروبار پھیلتا ہے اور سال کے آخر میں ہم زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ یار وہ غلط تو نہیں کہتا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ یعنی وہ منافع جو 3 ماہ میں کما سکتا ہوں اس کے لیے 1 سال کا انتظار کیوں کروں بھائی؟ مجھے تو تمہاری باتیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یار کاروباری حالات کا کیا بھروسہ ہے؟ آج کاروباری حالات بہتر ہیں تو زیادہ سے زیادہ منافع کما کر ہمیں موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر حکومت کون ہوتی ہے ہم سے خام خواہ پورا ٹیکس لینے والی؟ بھی محنت ہم کر رہے ہیں، ٹیکس حکومت لے جائے، واہ۔ دیکھو، اگر ہم ملک کے شہری ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ حکومت کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ میں نے یہ کب کہا ہے کہ ہم حکومت کو ٹیکس بالکل نہیں دیں گے؟ اس لیے ہم نے 2 کھاتے کھول رکھے ہیں۔ اصل کھاتا ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، نقلی کھاتا حکومت کے لیے، جس میں کم آمدنی ظاہر کر کے ہم ہر سال لاکھوں روپیہ انکم ٹیکس بچاتے ہیں۔ اور میرا صاحبزادہ مجھ سے اتفاق ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ کھاتا صرف وہ ہوگا جو کمپیوٹرائزڈ ہوگا۔ ہماری آمدن پر جو ٹیکس لگے ہمیں حکومت کو وہ ادا کرنا چاہیے۔ کر لو بات، یعنی ہے نا گھاٹے کا سودا۔ یار میں تو ٹھہرا سرکاری ملازم،
तुम जानो और तुम्हारा कारोबार जाने, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। लो वो देखो, वो तुम्हारा बेटा भी आ गया है, गाड़ी पार्क कर रहा है। ये उसके साथ लड़की कौन है? ये मेरी होने वाली बहू है। पिछले हफ्ते ही साइमा और मकसूद की मंगनी हुई है। आज मैंने दोनों को दफ्तर खाने पर बुलाया था। आज मैं मकसूद को कायल करने की कोशिश करूंगा कि वो मेरे असूलों के मुताबिक कारोबार चलाए। मंगेतर के सामने हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। अस्सलामुअलैकुम बाबा जान, अस्सलामुअलैकुम चचा जान। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। मुझे खुशी है कि तुम दोनों आज मिलकर यहाँ मेरे पास आए हो। बाबा जान, आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान की आज की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। हम अपने मुल्क को ज़्यादा खुशहाल देखना चाहते हैं, इसलिए आपके कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं। ये तो बेटा बहुत खुशी की बात है। हम सबको मुहब्बे वतन होना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है साइमा बेटा? अंकल, हम इस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं और धरती माँ की तरह होती है। माँ से मोहब्बत एक फितरी बात है। इसी तरह हमें अपने वतन, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए, और ये मोहब्बत गैर मशरूत होनी चाहिए। किसी मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती। बेटा मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। बाबा, साइमा का मतलब है कि हमें सबसे पहले ज़ाती अगराज भूल कर अपने वतन की खुशहाली का ख्याल होना चाहिए। अगर हम 2 नंबरी से टैक्स बचाएंगे, बेतहाशा मुनाफा कमाने की फिक्र में लगे रहेंगे, तो हमारे पाकिस्तानी तरक्की नहीं कर सकेंगे। अंकल, सीधी बात है, हम पाकिस्तानी गैर तरक्की याफ्ता होंगे तो हमारा मुल्क पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? बाबा, हम दोनों आपसे ये बात करने आए हैं कि अगर हम ठीक असूलों पर बिजनेस नहीं कर सकते और महज बेतहाशा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो ये तजारत आपको मुबारक हो। हम दोनों शादी के बाद अपना अलग कारोबार शुरू कर लेंगे, जहां इनकम टैक्स की चोरी नहीं की जाएगी। तुम तो अपने बेटे और बहू को नंबर 2 कारोबार के लिए कायल करने वाले थे। अब सुनाओ, क्या कहते हो? मैं यकीनन गलत सोच रखता था। मुझे तो मुहब्बल वतनी के मायने आज मेरे बेटे और होने वाली बहू ने समझा दिए। बेटा मुझे तुम दोनों पर फख्र है। अब ये कारोबार तुम संभालोगे, मैं तुम दोनों की मुआवनत करूंगा। अभी सुबह पाकिस्तान के सिलसिले अक्स बरक्स में नाजायज़ मुनाफे के मौजू पे खुसूसी ड्रामाई फीचर आपने सुना। तहरीर थी डॉक्टर नासिर बलोच की, सदाकार थे खुर्शीद अली, उरूज अली, फ़रुख शब्बीर, शाहिद इकबाल, प्रोड्यूसर सैयदा नगमाना अदील, और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर की।